اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چند ایمان والے نوجوانوں کا ذکر ہے جنہیں ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لینی پڑی تھی، اس لیے پوری سورت کو کہف کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ مشرکین کے 3 سوالوں کے جواب میں یہ سورت اتری تھی۔ روح کیا ہے؟ اس کا جواب سورت بنی اسرائیل میں ہے۔ کہف میں پناہ لینے والے نوجوانوں کے ساتھ کیا بیتی اور مشرق و مغرب میں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے والے بادشاہ کا کیا واقعہ ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب اس سورت میں دیا گیا ہے۔ اس سورت میں 4 واقعات، نمبر 1 اصحاب کہف، نمبر 2 آدم و ابلیس، نمبر 3 موسیٰ و خضر اور نمبر 4 ذوالقرنین کا ذکر ہے، جبکہ دنیا کی بے ثباتی کے بیان کے لیے 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ ابتدا میں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ کو قرار دے کر بتایا ہے کہ اسی نے واضح اور ہر قسم کی کجی سے پاک و صاف قرآن اتارا ہے۔ پھر اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سرزمین پر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ شروع کر دیا۔ ان کا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے اس مرحلہ کو بیان کرتا ہے جس میں حکمت عملی کے تحت کارکنوں کو زیر زمین ہونا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل اردن کے ملک میں دقیانوس نامی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے ہر علاقہ سے نمائندے طلب کیے، جن میں چند نوجوان ایسے نکلے جو اس کے کفر و شرک اور ظلم و ستم میں اس کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے مہلت طلب کی اور باہمی مشورہ کر کے طے کیا کہ ایمان و کفر میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لہٰذا ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ رات ہی رات خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ لمبا سفر کر کے یہ لوگ تھک گئے اور ایک غار میں آرام کے لیے لیٹ گئے اور کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھ کر سو گیا۔ جب یہ لوگ دوسرے روز بادشاہ کو نہ ملے تو انہیں تلاش کروایا گیا۔ پھر مایوس ہو کر ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر رکھ دیے گئے۔ یہ لوگ غار میں پڑے سوتے رہے۔ سردی گرمی دن رات ہر حال میں اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ کتا بھی غار کے دہانہ پر ایسے بیٹھا ہوا تھا، سو رہا تھا جیسے وہ گھات لگا کر کسی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو۔ جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزرا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ 1 دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تھے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا۔ رقم جمع کر کے ایک آدمی کو احتیاط کے تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا۔ جس ہوٹل سے اس نے کھانا لیا اس کے مالک نے پرانے سکے دیکھ کر اسے پولیس کے حوالہ کر دیا۔ اس طرح اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا۔ لوگ اس کے عقیدہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ وہ اپنی قوم کو صحیح عقیدہ کا قائل کر سکے۔ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں کا ساتھی ہے جن کے نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں محفوظ کر دیے گئے تھے تو وہ بہت خوش ہوا۔ لوگ اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے ان کی یادگار کے طور پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ قیامت پر حق ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ یہ لوگ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا یا 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کتنی تھی۔ اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ اللہ کی قدرت ہر حال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کافروں کے سوالوں کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کل جواب دے دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور فرمایا کہ آئندہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرے۔ پھر قرآن کریم پر غیر متزلزل ایمان رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا اور غریب اہل ایمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر جنت جہنم کا تذکرہ کیا اور 2 دوستوں کی مثال دی جن میں ایک کافر متکبر اور مال و دولت کا پجاری، دوسرا غریب متواضع اور اللہ کی مشیت پر راضی۔
اللہ نے کافر کا مال و دولت تباہ کر کے بتا دیا کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی مثال دے کر بتایا کہ بارش کے نتیجہ میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں مگر اچانک کسی آفت سے تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور کسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر آدم و ابلیس کا قصہ ہے۔ قرآن کریم میں ہر قسم کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف پیرائے اور اسالیب میں دلائل پیش کرنے کا تذکرہ اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ اگر دنیا کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا مگر اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اس کی رحمت کے تقاضے کے پیش نظر گناہ گاروں کو مہلت دی ہوئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست تقریر فرمائی جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے اپنی معلومات کے مطابق فرما دیا کہ مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے عالم سے ملاقات کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دیا اور زاد راہ کے طور پر ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ لینے کے لیے فرمایا۔ حضرت موسیٰ ارشاد خداوندی کے مطابق ایک شاگرد کو ساتھ لے کر مقررہ سمت میں روانہ ہو گئے۔ ساحل سمندر پر آپ کا سفر جاری رہا۔ ایک جگہ تھک کر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تو مچھلی سمندر میں چلی گئی اور ایک سرنگ نما راستہ بنا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرنگ میں پانی کے اندر چلے گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات پر ان سے تحصیل علم کے لیے درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا میرا علم آپ کی قوت برداشت سے باہر ہے، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے اور کسی قسم کے سوالات نہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس پر موسیٰ و خضر علیہ السلام علمی سفر پر سمندر کے کنارے روانہ ہو گئے۔